السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وحاجہ، اور جھگڑا کیا اس سے قومہ، اس کی قوم نے۔ یہاں پر ہو کی ضمیر جو ہے وحاجہ، اس میں ہو کی ضمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف جاتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تم لوگوں سے بری ہوں، تم لوگوں کے طریقوں سے، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان سے بھی بیزار ہوں، تو پھر وحاجہ قومہ، جھگڑا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کی قوم نے۔ کالا، تو کہا ابراہیم نے، آتحاجونی، کیا تم جھگڑا کرتے ہو مجھ سے فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وقد، اور تحقیق، ہدانی، اس اللہ نے ہدایت دی مجھ کو۔ یعنی جب قوم نے توحید کا واعظ سنا تو انہوں نے بھی آگے سے بحث کرنی شروع کر دی، یعنی اپنے باطلانہ عقائد کے بارے میں، اپنے شرک کے طریقوں کے بارے میں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، انہوں نے بھی غلط دلائل بنا رکھے ہیں جن کو وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، جس سے خود بھی وہ گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ یعنی انہوں نے دوسروں کو یقین دہانی کرانے کے لیے غلط سہارے لے رکھے ہیں، غلط عقائد بنا رکھے ہیں جن کو وہ بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ اب اس آیت میں بھی یہی ہے کہ وحاجہ قومہ، جھگڑا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کی قوم نے، یعنی انہوں نے بھی آگے سے بحث کرنی شروع کر دی کہ ہم ٹھیک ہیں، ہم صحیح ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا آتحاجونی فی اللہ، کیا تم جھگڑا کرتے ہو مجھ سے اللہ کے بارے میں، وقد ہدانی، اور تحقیق اللہ نے مجھ کو ہدایت دی، ولا اخاف، اور نہیں میں ڈرتا، ما ان سے، تشرکون، جو تم شریک ٹھہراتے ہو، بھی اس اللہ کے ساتھ۔ یعنی انہوں نے آگے سے کہا کہ مجھے ان شریکوں کا کوئی خوف نہیں، الا مگر ان یشاء ربی شیئا، الا مگر ان یشاء، اگر چاہے ربی میرا رب، شیئن کچھ بھی، یعنی مجھے ان شریکوں سے تو کوئی ڈر نہیں، ہاں اگر اللہ چاہے تو اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ واسیہ، وسیع ہے، ربی میرے رب کا، کل شیئن، ہر چیز پر، علم، افلا، پس کیوں نہیں، تتذکرون، تم نصیحت حاصل کرتے۔ وکیفا، اور کیوں، اخافو، میں ڈروں، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا وکیفا اخافو، اور کیوں میں ڈروں، ما ان سے، اشرکتم، جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، ولا تخافون، اور نہیں تم ڈرتے، انکم، بے شک تم، اشرکتم، شرک ٹھہراتے ہو، باللہ، اللہ کے ساتھ۔ یعنی انہوں نے کہا کہ ان شریکوں کے مقابلے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے، لیکن تم اللہ سے نہیں ڈرتے، تمہیں اس بات کا کوئی خوف نہیں ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ معلوم کہ نہیں، ینزل، نازل کی، بھی، اس شرک کے بارے میں، علیکم، تم پر، سلطانن، کوئی دلیل، حالانکہ اللہ نے اس شرک کے بارے میں کوئی دلیل بھی نازل نہیں کی، پھر بھی تم وہی کام کرتے ہو۔ یعنی معلوم ینزل، نہیں نازل کی، بھی، اس کے بارے میں، علیکم، تم پر، سلطانن، کوئی دلیل، فأی الفریقین، فأیو، پس کون سے، الفریقین، دو فریقوں میں سے، احق، حق پر ہیں، بالامن، امن کے ساتھ۔ یعنی انہوں نے کہا کہ مشرک میں سے اور مومن میں سے کون حق پر ہے، کیونکہ مومن کے پاس تو توحید کے بارے میں بھرپور دلائل ہیں جو کہ اللہ نے اتاری ہیں،
توحید کے بارے میں، لیکن مشرک کے پاس کوئی بھی ایسی دلیل نہیں جو اللہ نے نازل کی ہوں۔ ان کے پاس صرف اپنے باطلانہ عقائد ہیں، اپنے باطلانہ خیالات ہیں جو انہوں نے خود ہی بنا رکھے ہیں۔ اس سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ مومن جو ہے وہ حق پر ہے، وہی صحیح راہ پر ہے، مشرک جو ہے وہ گمراہ ہے۔ ان کنتم اگر ہو تم تعلمون جانتے، الذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، ولم یلبسو اور نہیں انہوں نے ملایا، ایمانہم اپنے ایمان کو بظلم ظلم کے ساتھ۔ یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ نہیں ملایا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ظلم کا مطلب کوتاہی، غلطی، گناہ یا پھر زیادتی وغیرہ لے لیا۔ وہ اس بات سے ڈر گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو؟ یعنی ہر کسی سے کوئی نہ کوئی کوتاہی، کوئی نہ کوئی غلطی تو ہو ہی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے، جس طرح کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور کہا ان الشرک لظلم عظیم، کہ یقیناً شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ نہیں ملایا، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، لہم الامن، لاہم ان کے لیے الامن امن ہے، وہم اور وہ محتدون ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی ایمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم شرک جیسے گناہ سے محفوظ رہیں، ورنہ شرک جو ہے یہ کسی طور پر بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ وَتِلْکَ اور یہ حجتنا ہماری دلیل ہے، آتیناہا دیا ہم نے اس کو ابراہیم علیہ السلام کو علی قومی ہی اس کی قوم کے مقابلے میں، یعنی توحید کی دلیل، توحید کی حجت جس پر ان کی قوم جو ہے وہ آگے سے کوئی بھی دلیل نہ پیش کر سکی، کوئی بھی جواب نہ دے سکی۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ توحید کی دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے پر دی۔ نرفع ہم بلند کرتے ہیں، دراجات درجے، من نشاء جس کے بھی چاہتے ہیں، انا بے شک ربا کا آپ کا رب حکیم حکمت والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ وَوَهَبْنَا اور ہم نے عطا کیا، لاہو ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام و یعقوبہ اور یعقوب علیہ السلام، یعنی اللہ نے بیٹے کے ساتھ ساتھ پوتے کی بھی بشارت دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق کی خوشخبری دی، پھر اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی۔ کلن ہر ایک کو ہدینہ ہم نے ہدایت دی، ونوحن اور نوح علیہ السلام کو بھی ہدینہ ہم نے ہدایت دی، من قبل اس سے پہلے، ومن ذریتہ اور اس کی اولاد میں سے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہاں پر ہا کی ضمیر جو ہے ومن ذریتہ میں ہا کی ضمیر جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف جاتی ہے، کیونکہ سب سے بعد میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، اور بعض کہتے ہیں کہ ہا کی ضمیر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف جاتی ہے، کیونکہ یہاں پر تذکرہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِهِ اور اس کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام کو بھی ہدایت دی، و سلیمان اور سلیمان علیہ السلام کو بھی، و ایوب اور ایوب علیہ السلام کو بھی، و یوسف اور یوسف علیہ السلام کو بھی، و موسیٰ و ہارون اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھی ہدایت دی۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں المحسنین نیکی کرنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اسی طرح ہی نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا اور زکریا علیہ السلام کو بھی، وَيَحْيَا اور یحییٰ علیہ السلام کو بھی، وعیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، وَإِلْيَاسَ اور الیاس علیہ السلام کو بھی ہدایت دی۔ کلن یہ تمام کے تمام من الصالحین نیک لوگوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمام انبیاء نیک لوگوں میں سے تھے۔
و اسماعیلہ اور اسماعیل علیہ السلام کو بھی، والیسع اور یسع علیہ السلام کو بھی، و یونسا اور یونس علیہ السلام کو بھی، و لوطن اور لوط علیہ السلام کو بھی ہدایت دی۔ وکلن اور ہر ایک کو فضلنا ہم نے فضیلت دی علی العالمین جہان والوں پر، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تمام انبیاء کو ہم نے جہان والوں پر فضیلت دی۔ ومن آبائہم اور ان کے باپ دادا میں سے بھی، وذریاتہم اور ان کی اولاد میں سے بھی، واخوانہم اور ان کے بھائیوں میں سے بھی ہم نے دوسروں پر فضیلت دی۔ واجتبیناہم اور چن لیا ہم نے ان کو، یعنی تمام جہان والوں میں سے ان کو چن لیا ہدایت کے لیے۔ وہدیناہم اور ہم نے ہدایت دی ان کو، الی صراط مستقیم سیدھی راہ کی طرف۔ ذالک یہ، خود اللہ اللہ کی ہدایت ہے، یہدی ہدایت دیتا ہے، بھی اس کے ساتھ، من یشاء جس کو بھی چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نبوت کے لیے، رسالت کے لیے چن لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ ولو اور اگر اشرکو یہ تمام لوگ بھی شرک کرتے، یعنی جن انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے، لحبطا تو ضائع ہو جاتے، عنہم ان سے، ما وہ اعمال، کانوا یعملون جو تھے وہ کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کے بھی تمام اعمال کو ضائع کر دیتا اگر یہ بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، آتیناہم دی ہم نے ان کو، الکتاب کتاب، والحکمہ اور حکمت، والنبوۃ اور نبوت۔ وَإِن یکفر اگر کوئی انکار کرے، بیہا اس کا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ان انبیاء کو ماننے سے انکار کرے یا پھر اس ہدایت کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی، اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا، اللہ نے جو کتاب دی، اگر کوئی اس کا انکار کرے، فَإِن یکفر اگر کوئی انکار کرے، بیہا اس ہدایت کا، ہؤلاء ان تمام لوگوں میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن یکفر اگر انکار کرے، بیہا اس ہدایت کا، ہؤلاء یہ تمام لوگ بھی، یعنی جن انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ انبیاء بھی اس ہدایت کو ماننے سے انکار کر دے، یعنی توحید کو ماننے سے انکار کر دیتے یا پھر اللہ کے ساتھ شرک کرتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقط پس تحقیق وکلنا ہم لے آئیں گے، بیہا اس کے بدلے میں، قومن ایسی قوم کو، لیسو نہیں وہ ہوگی، بیہا اس کا، بھی کافرین انکار کرنے والی، یعنی اس سے مراد قیامت تک آنے والے ایماندار ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ تمام لوگ بھی اللہ کی ہدایت کو ماننے سے انکار کر دیتے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ایسی قوم کو لے آئے گا جو اس ہدایت کا انکار نہیں کریں گی، جو کہ توحید پر ایمان لائیں گی، اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے گی۔ اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، ہدی اللہ ہدایت دی ان کو اللہ تعالیٰ نے، فبہداہم پس ان کی ہدایت کی وجہ سے، اقتدی آپ ان کی پیروی کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام انبیاء کو ہدایت دی، تو آپ ان کی ہدایت کی وجہ سے ان کی پیروی کریں، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ نبی آپ ان انبیاء کی پیروی کیجئے، کیونکہ دین کے اصول جو ہے تمام شریعتوں میں ایک جیسے ہی ہیں، یعنی ہر نبی نے توحید کی دعوت دی، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان انبیاء کی پیروی کیجئے۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، لا اسألکم نہیں میں سوال کرتا تم سے، علیہ اس پر، یعنی اس تبلیغ پر، اجرن کسی مزدوری کا، ان ہوا
نہیں ہے یہ الا مگر ذکر نصیحت للعالمین جہان والوں کے لیے، یعنی یہ قرآن پاک جو ہے یہ جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، یہ لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لاتا ہے، لوگوں کو شرک سے نکال کر توحید کی طرف لاتا ہے۔ یعنی یہ قرآن پاک شرط یہ ہے کہ اگر کوئی اس کو صحیح طور پر سمجھ کر پڑھے تو پھر